السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ کرام و مہمانان نظام، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے آزاد ہند کے متعلق لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہوں کہ دکن فرما روا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان سن 1782 عیسوی میں حکمراں ہوئے اور سن 1783 عیسوی میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرہ کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت غیور فرمانروا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بڑی نظر اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلہ پر نہ آئے تو آخرکار پورا ملک ان کے لقمہ قطر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان وسائل فوجی تیاری کے ساتھ ان کے مقابلہ پر آ گئے۔ میری پیاری بہنوں، ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطانی ترکی، سلیم عثمانی اور مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و خطابت کی اور زندگی بھر انگریزوں کی سخت مارکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا جائے اور وہ اس وقت ملک سے بے دخل ہو جائے، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخرکار اس مظاہر بادشاہ نے 4 مئی 1799 سرنگاپٹم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی عصری اور ان کے غلامی اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح کر لی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ یہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ اس زمانہ میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک آئی جس کی بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تھے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا اور وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف میں جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا گیا۔ میری پیاری بہنوں 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاکوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں نے ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی اور 1840 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک پر زندہ رہنے پر ایک اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح یہ انگریزوں کا قافلہ برابر روا دوا رہا حتیٰ کہ 1857 تک لے آیا۔ طرح طرح کی تحریکیں چلا کر ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے ہندوستان کو سینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قربانی کو کارساز بنائے اور مخالفین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔